قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس چیئرمین خورشید شاہ کی زیر صدارت جاری۔ راجہ پرویز اشرف، بیرسٹر گوہر، انوشا رحمان، خالد حسین مکسی شریف، عمر ایوب خان، رانا تنویر حسین اور صاحبزادہ حامد رضا بھی شریک ہیں۔ نوید قمر، شاہدہ اختر اور اجاز الحق بھی شریک ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس خورشید شاہ کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے اور راجہ پرویز اشرف، بیرسٹر گوہر، انوشا رحمان، خالد حسین مکسی بھی اجلاس میں اس وقت شریک ہیں۔ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس خورشید شاہ کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے، جس میں عمر ایوب، رانا تنویر حسین اور صاحبزادہ حامد رضا بھی شرکت کیے ہوئے ہیں۔ اجلاس خورشید شاہ کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے۔ راجہ پرویز اشرف، بیرسٹر گوہر، انوشا رحمان، خالد حسین مکسی اجلاس میں اس وقت شریک ہیں۔ اہم معاملات پر گفتگو بھی کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا یہ اہم اجلاس اس وقت جاری ہے اور خورشید شاہ کی زیر صدارت کے اجلاس ہو رہا ہے، جبکہ اجلاس میں راجہ پرویز اشرف، بیرسٹر گوہر، انوشا رحمان، خالد حسین مکسی اجلاس میں شریک ہیں۔ عمر ایوب خان، رانا تنویر حسین اور صاحبزادہ حامد رضا بھی اجلاس میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے، خورشید شاہ اس کی صدارت کر رہے ہیں۔ مختلف ایم این اے وہ خصوصی کمیٹی میں شریک ہیں اور آج ہونے والے اہم معاملات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں خورشید شاہ کی زیر صدارت اہم کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ راجہ پرویز اشرف، بیرسٹر گوہر، انوشا رحمان، خالد مکسی بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر بھی شریک ہیں، عمر ایوب خان، جبکہ صاحبزادہ حامد رضا بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے، خورشید شاہ کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔ اماد احمد مزید بتائیں گے۔ اماد بتائے گا، خصوصی کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، کیا ایجنڈا ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا جو ہے اجلاس اس وقت جاری ہے اور اجلاس کی صدارت جو ہے وہ سید خورشید شاہ کر رہے ہیں۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، راجہ پرویز اشرف، بیرسٹر گوہر، انوشا رحمان، خالد حسین مکسی جو ہے وہ بھی شریک ہیں، جبکہ شبلی فراز، عمر ایوب خان، رانا تنویر حسین، صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف دیگر جماعتیں ان کے ارکان بھی شامل ہیں، جو عبدالعلیم خان اور فاروق ستار اور نوید قمر اور شاہدہ اختر علی وہ بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ تو یہ کمیٹی جو ہے وہ پارلیمان کے ماحول کے لیے جو ہے ماحول کو کیسے بہتر کرنا ہے اس حوالے سے بنائی گئی تھی، لیکن جو آئینی ترامیم کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں تو اس حوالے سے بھی کمیٹی کو جو ہے اعتماد میں لیا جا سکتا ہے۔ جی صحیح اماد، ساتھ رہیں۔ ارشد شاد نے ہمیں جوان کے براہ راست ہمارے نمائندے موجود ہیں پارلیمنٹ ہاؤس سے، وہاں سے ان سے مزید جانتے۔ بتائیے گا ارشاد، کیا ابھی تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اہم کمیٹیوں کے اجلاس بھی شروع ہو چکے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں۔ سیاسی جو ہے وہ لوگ ہیں وہ کافی متحرک نظر آ رہے ہیں۔ کل جو ہے وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس بلایا تھا، وہ مؤخر ہو چکا اور آج دوسری بار جو ہے وہ اجلاس مؤخر ہو چکا ہوا ہے اور جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، جو ان کے قائد ہیں نواز شریف، وہ بھی جو ہے جاتی امراء سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اگر آج آئینی ترمیم کے بل کے لیے جو ہے ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں حصہ لیں گے۔ جی ارشد، یہ بھی بتائے گا کہ کیا آج جو پرائمری بیسکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تمام جو پروسیس ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا، امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی، بل لانے کے حوالے سے بھی اور پھر گنتی کے حوالے سے بھی؟ نہیں، بالکل ایسا لگتا نہیں ہے کہ آج جو ہے ایک ہی دن میں سارا پروسیس ہو جائے گا، لیکن آج کچھ تو ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آج مشکل ہے کہ بل پیش بھی کیا جا سکے، کیونکہ ابھی تک جو حکومتی وزراء ہیں وہ بھی مشاورت کا عمل کر رہے ہیں، جس میں ان کی آج دوسری بیٹھک ہونی تھی وہ بھی فی الحال مؤخر ہو چکی ہوئی ہے۔ تو کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو واضح نہیں ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج جو ہے یہ سارا پروسیس مکمل ہوگا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آج بل پیش کیا جا سکے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا قومی اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے کی اگر بات کریں، ہمارے سامنے وہ اس ایجنڈے کے اندر آئینی ترامیم کو آج شامل نہیں کیا گیا، اس حوالے سے حکومت کا کیا موقف ہے؟ اسپیکر کا کیا کہنا ہے کہ کس طرح پھر اس کو ایجنڈے میں ایڈ کیا جائے گا؟ دیکھیے، اس حوالے سے کافی بار سوالات کیے گئے ہیں، لیکن واضح طور پہ کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا کہ کیوں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ اجلاس کا سب سے جو اہم نقطہ تھا وہ یہی تھا، ایجنڈا سب سے اہم تھا وہ یہی تھا کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ جو ہے ان کا جو بل پیش کیا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ واضح طور پر فی الحال کوئی بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ابھی تک جو وزراء ہیں ان میں بھی مشاورت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جب یہاں پر تشریف لائے، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ یہاں آئے ہیں اور جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اپنے جو وزراء ہیں ان سے مشاورت کی جائے گی آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ جو حکومتی اتحادی ہیں ان سے بھی مشاورت جاری ہے۔ جی ارشد، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ابھی اس وقت کوئی بھی جو ہے بات کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا،
اس سے پہلے 41 ارکان پر جو تکیہ کیا ہوا تھا حکومت نے، بار بار ٹائم تبدیل کر دیا جاتا ہے. آج صبح 11:30 بجے کا وقت تھا اجلاس کا، کابینہ اجلاس نہیں ہوا، اب ایک بار پھر سے ٹائم ٹیبل جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. کیا کوئی خاص وجہ سامنے آ سکی ہے، یا پھر جو ہے یہ جو مشکلات کل سپریم کورٹ کا فیصلہ جو وضاحت آئی ہے، تفصیلی آرڈر جو سامنے آیا ہے، وہ مشکلات پیدا کر رہا ہے؟ جی، پچھلے 3 دن سے ہم لگاتار جو ہے یہاں پر پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور ہمارے اراکین سے بات چیت ہو رہی ہے. کل سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے تک جو حکومتی اور اتحادی جو اراکین ہیں وہ کافی ہمیں کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے کہ یہ ترامیم پیش ہوں گی اور پاس بھی ہو جائیں گی. لیکن جیسے ہی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد ان کے جو رویے ہیں ان میں جو خود اعتمادی تھی اس میں تھوڑی سی کمی ہمیں نظر آئی. لیکن آج پھر بھی کچھ جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ نمبر گیم انہوں نے مکمل کر لیا. جیسا کہ اسحاق ڈار نے بھی جب انہوں نے بلاول بھٹو کے ساتھ اپنی جو میٹنگ ہے وہ مکمل کی تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی پرامید نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ نمبر گیم جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے، ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مبہم ہیں، جو واضح نہیں ہیں. صحیح. اچھا ارشد، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سارے تکیہ کیے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے اوپر کل رات سے وہ خبروں کا مرکز بنے ہوئے ہیں، ان کی جماعت کی طرف سے کیا موقف آیا؟ کیونکہ حکومت بھی پرامید دکھائی دے رہی ہے کہ مولانا ان کو ووٹ دیں گے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے کہ مولانا ان کے ساتھ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. مولانا صاحب بہت ہی زیادہ سینئر سیاستدان ہیں اور وہ اپنی سیاست کو اور اپنی اہمیت کو کس طریقے سے جو ہے اپنے اراکین ہیں یا جو جماعتیں ہیں ان میں ظاہر کرنا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. مولانا صاحب نے ابھی تک فی الحال جو اپنا پلڑا ہے کسی بھی پلڑے میں اپنا وزن جو ہے وہ نہیں ڈالا. تاہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ملاقاتیں ہیں حکومتی اور اتحادیوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی وہ خاصی اچھی رہی ہیں، جبکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کو بھی مولانا نے جو ہے وہ تسلی دی ہوئی ہے. تو ابھی تک وہ بھی اپنی پوزیشن واضح نہیں کر پائی. یہ ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے جس میں کوئی بھی کلیئرٹی نہیں نظر آ رہی ہمیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں ارشد کہ جس طرح اب تمام تر نظریں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر ہیں کہ وہ کس طرف جاتے ہیں اور صورتحال کو کس طرح ٹرن آؤٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ بھی خبر تھی کہ شاید وہ کچھ اپنے ووٹ جو ہیں وہ حکومت کو دیں گے، جو ترامیم کی جا رہی ہیں اس میں 5 سے 4 ووٹس جو ہیں وہ حکومت کی سائڈ پر جا سکتے ہیں. جی بالکل ایسا تھا کہ مولانا صاحب کی جانب سے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولانا صاحب کی جانب سے کچھ تحفظات تھے اور ان کے کچھ مطالبات تھے جو حکومت کے سامنے رکھے گئے ہیں، وہ خاصے مشکل نظر آ رہے تھے حکومت کو ان مطالبات کو تسلیم کرنا. لیکن کل جو دوڑ دھوپ ہوئی جن میں ہم نے دیکھا کہ بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، وفاقی وزیر داخلہ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بار بار رات 2 بجے کے بعد تک ان ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا. تو ان میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے جو کچھ مطالبات ہیں وہ مان لیے گئے ہیں اور اب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے حکومتی اتحاد میں شامل ہو جائیں.